ڈھاکے رہیں گے، نہ مصیبتوں کا پسیرا رہے گا، نہ پریشانیوں کا گھیرا رہے گا، بلکہ پریشانیاں جاتی رہیں گی، مصیبتیں ٹلتی رہیں گی۔ کیا کچھ صدقہ ہونا چاہیے؟ 10 روپے بھی صدقہ ہے، 20 روپے کا بھی صدقہ ہے، 100 کا بھی صدقہ ہے، 1000 کا بھی صدقہ ہے، لاکھ کا بھی صدقہ ہے۔ جتنا رب نے اوقات دی ہے، شان دیا ہے، مقام دیا ہے، مال و زر دیا ہے، اس شان کے مطابق اگر سلامتی چاہتے ہو اور بقا چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں اسی تجارت کا سلسلہ شروع کیجئے۔ پھر دیکھیے حکمران بھی بدل جائیں گے، نظام بھی بدل جائیں گے، اور مصیبتیں بھی بڑے چٹ پر بدل جائیں گی، اور یہ بہت بڑے طوفان کا ہم پر اتر جاتے ہیں، یہ بھی ٹل جائیں گے۔ کسی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر بندہ اپنی اپنی اصلاح کرے، اپنی اپنی کوشش کرے، اپنی اپنی فکر کرے۔ کہ اگر ہر بندہ بدلنا شروع ہو جائے تو نظام بھی بدل جاتے ہیں، مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، مسائل کا گھیرو نہیں اترتا۔ ہر بندہ نیکی میں پہل کرے اور غلطی سے بچنے کی کوشش کرے، دعاؤں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا شروع کر دے، رب کی بارگاہ میں جھکنا شروع کر دے، گڑ گڑانا شروع کر دے۔ رب کعبہ رحم بھی کر دیتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو بندہ جس طرح کا نظریہ رکھتا ہے اسی طرح کے حاکم مسلط ہوتے ہیں، اسی طرح کے رہبر مقرر ہوتے ہیں، اسی طرح کے بادشاہ مقرر ہوتے ہیں۔ جو طرح ہماری نیکیاں ہیں وہی تمہاری جزائیں سزائیں ہیں، اور کسی کا کوئی قصور نہیں۔ یہ نہ کہا جائے کہ وہ اس کا قصور ہے، اسی کا قصور ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں، میں اس رسالت تک پہنچا ہوں، ہمارا سبھی کا یہی قصور ہے، ہمارے کردار کا یہی عمل ہے، جو ہم نے کمایا اکٹھا کیا اسی کی جزائیں سزائیں لے رہے ہیں، دکھ رہے ہیں، اور پریشانیوں کی گرفت میں ٹھلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، بن جائیے، سدھر جائیے، بدل آئیے رسول اللہ کے دین کی طرف، پیغام مصطفیٰ کی طرف، اور دین حق کی طرف، اور دین مصطفی کی طرف۔ جب لگن میں دین اترے گا، جسم میں جان پر یہی دین قدیم کی شمع اجاگر ہوگی، پھر حلال کی بھی تمیز ہوگی، حرام کی بھی تمیز ہوگی، پھر جائز ناجائز سبھی کی باتوں کا فرق ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت رب کی رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور برکتوں کا سلسلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ رب نے فرمایا اتنا بول ڈالتا ہوں جتنا میرا بندہ اٹھاتا ہے، جو جتنا بول زیادہ بنتا چلتا جا رہا ہے، اسی کی کمائی ہے، اسی کا نظریہ ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کا کرتا دھرتا ہے۔ وہ اپنے لیے خود اس طرح کے مسائل پریشانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں سچے دل سے آئیے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تمہارے صدقوں کو اپنی بارگاہ میں بطور امانت رکھنے والا وہ قریب رب ہے، وہ جزا دینے والا ہے، وہ بہترین جزا عطا کرنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، توبہ کے دروازے ہر وقت ہر گھڑی کھلے رکھنے والا وہی خدا ہے، وہی مالک ملک ہے، وہی رب بے نیاز ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یزل ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ آنے میں دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ سچے دل سے توبہ کیجئے، سچے دل سے معافی مانگیے، راستے بھی بن جائیں۔